ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اور وہ عورتیں میں تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی رقم قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے فہرست جو ہمیں دی تھی محرم رشتوں کی جن سے نکاح ممنوع ہے، اب وہ آ رہی ہیں خواتین جن سے نکاح یا جن کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنا جائز ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہے کہ وہ جنگی قیدی عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ تو یہ اس وقت کا قانون تھا کہ جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہو کے آتی تھیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا، اور ان کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ جائز رکھا گیا لونڈیوں کی طرح۔ یہ اس وقت کا قانون تھا، اور ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ابتدا میں قیدیوں کے لیے کوئی قوانین نہیں بنے تھے، بعد میں تو پھر بہت سارے قوانین بن گئے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوگا، اور فدیہ لیا جائے گا، احسان کیا جائے گا، یا اور بہت سے قوانین تھے جو بن گئے تھے۔ لیکن اس وقت کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ جو غلام سازی کا ایک قانون بین الاقوامی طور پہ مروج تھا، تو اسلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک طرفہ طور پر اس قانون کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیتے۔ اگر ایسا کرتے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ غلام تھے وہ ہمیشہ غلام رہ جاتے، اور اہل کفر کے جو غلام تھے وہ آزاد ہو جاتے۔ تو اس طرح سے دشمن کا جو پلڑا تھا اسلامی کیمپ کے مقابلے میں بھاری ہو جاتا، اور اس کے مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ تو ابتدا میں اس کو ویسے ہی رکھا گیا جیسے کہ مروج قانون تھا، اور بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں۔ تو اس لیے لیکن یہ کہ جو قیدی آتے تھے ان کو عزت کا مقام دیا گیا، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے جو قانون بنایا گیا کہ انہیں خصوصی عزت کا مقام دیا گیا، اور غلامی کو آہستہ آہستہ سے ختم کیا گیا۔ جنگی قیدی جو عورتیں تھیں بجائے اس کے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر دیا جاتا، لیکن ان کی جو دوسری خواہش تھی اس کا کوئی بندوبست نہ ہوتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر چوری چھپے کے تعلقات قائم ہوتے، اور معاشرے کے اندر جو اخلاقی خرابیاں اور فحاشی پھیلتی۔ تو اس لیے جنگی قیدی عورتیں جو تھیں وہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھیں، اور جو خاتون جس فوجی کی ملکیت میں دی جاتی تھی صرف وہی اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا، اور جس کی ذمہ داری میں وہ دی جاتی تھی وہ اس کے نان نفقے کا ہر طرح سے ذمہ دار تھا، اور اس کے علاوہ دوسرا شخص جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور جیسے نکاح سے ایک بیوی قانونی بنتی ہے، نکاح کس نے قانونی قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قانون بھی اللہ نے بنایا، اور اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی جائز اولاد سمجھی جاتی تھی۔ البتہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خود اس کو زوجیت میں لا لینا چاہے تو اس عورت کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دینے کا اس کو حکم تھا، تاکہ وہ کسی غلط راستے پہ نہ جائے۔ تو اس طرح سے قانون سازی کرنے کے بعد ان عورتوں کو حفاظت کے حصار میں لیا گیا، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بہت بڑا فحاشی کا سیلاب آتا۔ اللہ کے اس قانون پہ جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ بتائیں کہ آج کی جو متمدن قومیں ہیں وہ جنگ میں مختلف ممالک کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ ہر روز ہم خبریں پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ عراق اور شام کے اندر ہو رہا ہے، اتنی دردناک کہانی ہے۔ یہ کس کا قانون ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ کون سا تمدن ہے؟ تو اسلام کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، اور نہ اپنے فوجیوں کو اس قسم کی کوئی اجازت دیتا ہے۔ اسلام آج بھی رول ماڈل ہے، اور اگر اللہ کے قوانین کو اپنایا جائے تو آج بھی معاشرے کے اندر امن اور سکون آئے گا، اور زیادتیاں جو ہیں یہ رک جائیں گی۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو قانون بنا دیا گیا اس کی پابندی تم پر لازم ہے، کتاب اللہ علیکم۔ یہ معاملہ نہ کسی کی خواہش کا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑیں، نہ یہ کسی رسم و رواج کا معاملہ ہے جس کا اتباع کیا جاتا ہو، اور یہ بہرحال اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے، اور ظاہر ہے اس دور کے لیے تھا۔ اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اب تو غلامی ہی ختم ہوگی اور اب قوانین دوسرے بن چکے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل باتیں ہیں جو سنی جاتی ہیں، اور نئی نسل کے اندر ذہنوں کے اندر کافی اس کے بارے میں سوالات تھے، اس لیے ہم نے اس موضوع کو بھی لیا اور سوچا کہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا قانون اس وقت کے حالات کے مطابق بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لوگو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی آزاد عورتیں ہیں نکاح کر کے اور مہر دے کے اب اس کے بعد حلال ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں سے نہیں کر سکتے اور فلاں سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں حرام جو تھیں وہ اللہ نے گن دی، اور اس کے بعد یعنی محرم رشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے گن دی، اور اس کے بعد اجازت ہے کہ باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کریں، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے؟ 2 شرائط لگائی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، مال دے کے حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرو، مہر ادا کرو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھرو۔ یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف ایک جائز تعلق کو اس کی اجازت دیتا ہے، جیسے ہم پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، اور وہ نکاح کی بات ہے، اور نکاح بھی مہر ادا کر کے کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی جس پہ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آزاد شہوت رانی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آزاد شہوت رانی کا مطلب کیا ہے کہ جو فری سیکس کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہ ہو اور ہر طرح سے اجازت ہو، جیسے ہم چاہیں ویسے ہم رہیں، تو اس چاہنے کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، انسانی خواہشات کا احترام کرتا ہے اور ان کو پوری کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ محدود کرتا ہے، ایک اس کے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو فری سیکس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جتنی ہمیں خود معلوم ہے، اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو شہوت رانی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، کہ سائبر سیکس بھی ہو رہا ہے، اور فیس بک کے اوپر فرینڈ شپس ہیں اور اس پہ بہت سارے غلط تعلقات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا، آن لائن فرینڈ شپس لڑکوں اور لڑکیوں کی یا عورتوں اور مردوں کی، اور بہت سارا اختلاط ہے اداروں کے اندر اور معاشرے کے اندر۔ تو ان سب چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، خاص طور پر غیر ضروری اختلاط سے بچنا ضروری ہے۔ اختلاط ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا، یہ دوستی ہوں گی، تعلقات ہوں گے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آزاد شہوت رانی کہا۔ اور پھر یہ صرف دوستیوں تک نہیں رہتا، بلکہ آگے بڑھ کے یہ زنا تک اور پھر ناجائز بچوں تک، اور آگے سب ہم جانتے ہیں کہ یہ تفصیل کہاں تک جاتی ہے۔ اور اسی آزاد شہوت رانی کی وجہ سے آج جو گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں اور طلاق کی شرح جو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، کہ ظاہر ہے جب گھر سے باہر دوستیاں ہوں گی، عورتوں کی ہوں گی یا مردوں کی ہوں گی، تو گھر کے اندر دل نہیں لگے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر گھر جو ہے اس کی وجہ سے ٹوٹیں گے اور خرابیاں آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم حکیمہ، کہ اللہ علیم اور دانا ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ دلوں کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے، اور نفس کے جو چور ہیں وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو ان دلوں کی اصلاح کے لیے ہی اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب دل ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور دل کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہو تو سارا نظام صحیح رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام پاکیزہ نظام چاہتا ہے، چوری چھپے آشنائیاں پسند نہیں کرتا، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ، بچیوں پہ ہم ان کو اسلامی تعلیمات دیں، ان کی ہم فکر کریں، اور سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب سکھائیں، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اس لیے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انہیں کسی بھی غلط کام کی طرف جانے سے روکے گا۔ ہم نہیں بھی ہوں گے پاس تب بھی وہ غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی مومن جو اپنے مخصوص حالات کی وجہ سے کسی آزاد مومن عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، مہر نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب اگر اس کی خواہش نفس اتنی زیادہ ہے کہ وہ پابندی اس کو نہیں پابند رکھ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں اس دور میں غیر آزاد عورتوں یعنی لونڈیوں سے نکاح کے بھی اجازت دے دی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اتنی مقتدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ شرط یہاں بھی لگائی، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یعنی شرط یہاں پہ بھی وہی اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ یہ سہولت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کو سید قطب شہید یہ لکھتے ہیں
کہ ان لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے کہ جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو لونڈیوں کے ساتھ شادی کرنا ایک رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو، لیکن اگر وہ صبر کر لیں اور آزاد عورتوں سے نکاح کرنے تک صبر کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بہرحال ایک آزاد عورت سے جو بچے ہوں گے وہ بالکل اور طرح کے ہوں گے جو کہ ایک لونڈی سے ہوں گے۔ اچھا، اب لونڈیوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو اس میں بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام کا جو ابتدائی معاشرہ تھا اس میں غلام موجود تھے، اور یہ غلام یکدم ختم نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جیسے قیدیوں کا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیا گیا، اور اسی طرح سے غلاموں کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ غلامی جو تھی اس کو ختم کیا گیا۔ اگر ان لونڈیوں کے لیے بھی دروازہ بند کر دیا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے، تو یا اس طرح سے اس کو قانونی نہ کیا جاتا، تو غیر قانونی طور پہ چوری چھپے آشنائیاں ہونی تھی، کیونکہ ظاہر ہے خواہشات تو لگی ہیں ہر انسان کے ساتھ، اور گھر کے اندر اگر جوان عورتیں موجود ہیں تو مرد اور عورت دونوں کا گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان بالکل موجود تھا۔ تو اس لیے اس مخصوص دور میں ان کی اجازت دی گئی، اور یہ بھی تھا کہ اس دور میں یہ جو بڑے بڑے رؤسا تھے اپنی لونڈیوں کو بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ ان کے لیے پیسے کما کے لاتی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے 4 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اس مقصد کے لیے، جو اس کے لیے پیشہ کر کے اور روپیہ کما کے لاتی تھیں۔ تو جاہلیت کی گندگی کے یہ آثار جو ہیں اس وقت تک باقی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں پہ احسان کیا، اس رسم کی بےخنی کی اور اس سے پاک صاف کر دیا، اور اس کا جائز ایک صورت نکاح کی ان کے لیے پیدا کی۔ اب اس میں جس کی وہ لونڈی ہے، اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے اس لونڈی کو کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو، وہ اس کی جائز بیوی کی طرح ہوگی، اس کی جو اولاد ہوگی وہ جائز ہوگی۔ اور اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اس کا یعنی اس کے جو مالک ہوگا اس کی اجازت سے کوئی اور اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، مگر اس صورت میں اس مالک کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم گھروں میں ملازم رکھتے ہیں اور دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں ہمارے کام کرتی ہے لیکن بیوی وہ کسی اور کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی شرط لگائی گئی کہ حصار نکاح کے اندر ان کو محفوظ کیا جائے، یا ان کا جو تعلق ہے وہ جائز قرار دیا جائے، اور پھر ان کو کسی اور کے ساتھ چوری چھپے کسی اشنائی کی اور گند پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہاں بڑا خوبصورت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو، ایک دوسرے کی طرح ہو۔ تو یعنی یہاں پہ سید قطب شہید اس کو لکھتے ہیں کہ اسلام آزاد عورتوں اور غلام عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، اور اس نے غلام عورتوں کے جو نکاح کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ان کے مالکوں سے اجازت لے کے نکاح کرو، بلکہ اہل کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے اہل ہیں جو اجازت لے کے تو ان سے نکاح کرو، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو یعنی ان کو ایک سرپرستوں کا لفظ جو ان کے لیے استعمال کیا، تو ایک اعزاز دیا اور اس اعزاز میں ان کی عزتوں کو محفوظ کیا۔ تو اس کو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ذہنی غلامی کا شکار ہوں اور لوگوں سے معذرتیں کرتے پھریں، ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام نے جس حکمت اور بڑی کیا ہم کہنا چاہیے سیانت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا، وہ اللہ ہی کا کارنامہ ہے اور اللہ ہی اس کو کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو ایسے نہیں کر سکتا۔ پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو مہر کہا گیا کہ مہر ان کو دیا جائے، تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا مہر مالک نہیں لے سکتے۔ فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جو ان کے مہر ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مالک نکاح کر رہا ہے تو مہر اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے، تو وہ نکاح اسی عورت کو دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے اور جن پہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان تمام مباحث کے بعد ان سارے احکامات پہ ایک جامع اختتامیہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، یعنی وہ تمام احکام جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حیات میں خاندان کے لیے دیے، وہ اس کی محبت اور اس کی رحمت کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے مظہر ہیں،
اور اللہ محبت سے ہماری طرف متوجہ ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم بگاڑ کا شکار نہ ہوں، ہمارے خاندان نہ ٹوٹیں، ہمارے اندر انتشار اور فحاشی اور چوری چھپی آشنائیاں اور گندگیاں نہ پھیلیں۔ وہ ہمیں راہ راست بتاتا ہے، وہ راہ راست جس پہ تمام پہلی امتیں بھی چلتی رہی ہیں، اور ہمیں اس راہ کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ تمہیں پھسلنے کا ڈر ہے اور جہاں تمہارا نفس جو ہے وہ کمزوری دکھا سکتا ہے، اور وہ ہمیں اس لیے بتاتا ہے۔ اللہ کی ان آیات پہ دوبارہ غور کریں، وہ یتوب علیکم، کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وہ یہ اس لیے تمہیں سارا کچھ بتا رہا ہے، وہ رحیم ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، تم معصیت کی راہ کو ترک کر دو اور اس صراط مستقیم پہ آ جاؤ جو اس نے تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کی ہے، اور اس راستے پر چلانے کے لیے وہ تمہارا معاون بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے۔ جو قانون سازی وہ کر رہا ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اور جو ہدایات وہ دے رہا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے، وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یعنی اللہ تو رحمت اور محبت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے تاکہ ہم اس کے احکامات پر لبیک کہیں اور ہمارے خاندان مضبوط ہوں، طلاقیں نہ ہوں، ڈپریشنز نہ ہوں، بے سکونی نہ ہو، اور جتنی معاشرتی پریشانیاں جس میں ہم اس وقت گرفتار ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اکیلے بیٹھ کے پیروی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے دور نکل جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ایجنڈے اور ایسے پروگرام لے کے آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے خوشنما ہیں، شوگر کوٹڈ ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ خواہشات نفس پر مبنی ہیں۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو سیکس ڈیزائرز ہیں اس میں وہ بالکل مادر پدر آزادی کے طالب ہیں۔ اللہ کے قوانین انہیں پابندیاں لگتے ہیں، نکاح، پردہ، اختلاط کا ممنوع ہونا، رشتوں کی حرمت، ہر چیز ان پر گراں ہے، اور ہر چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور انسان اپنی خواہش نفس میں آزاد ہو، جیسے اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب خواہشات نفس ہی رہ جائیں گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب سب رشتے ختم ہو جائیں اور سوسائٹی میں انسان صرف عورت اور مرد کی صورت میں رہ جائیں، یعنی یہ ماں باپ، خالہ، چچا، ماموں سب ختم ہو جائیں، رشتے نہیں، آپ مطلب یہ کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو بس عورت کی حیثیت سے عزت دیں، ہم ان رشتوں کی بات نہیں کرتے، تو یہ وہ فری سوسائٹی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں، جو کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ تو جب یہ سب رشتے ختم ہو جائیں اور فری سیکس باقی ہو، ہر تو صرف عورتیں اور مرد باقی رہ جائیں، ان میں درمیان میں کوئی محرم کا رشتہ نہ ہو، تو زندگی کیسی ہوگی؟ تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر طرف فساد ہوگا، شر ہوگا، آزادی پر مبنی شہوانی نظام ہوگا، کوئی شرافت اور پاکیزگی نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر، خاندان، عزت، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی، خاندانوں کا تو وجود ہی نہیں رہے گا، اور انسان جانوروں کا گلہ بن جائیں گے، اور جس طرح جانور زندگی گزار رہے ہیں اس طرح سے انسان بھی گزاریں گے۔ تو اسی سے اللہ انسانوں کو ڈراتا ہے، اور اسی کی طرف شیطان انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ چوکنا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے کہ اللہ تو رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے ہماری طرف، لیکن یہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں یہ ہمیں راہ راست سے دور ہٹانا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ کتاب کے اندر اس کی بہت تفصیل لکھی ہے کہ پچھلی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں جو تباہ ہوئیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو تھی ان کی بیلگام خواہشات نفس تھیں، جس کے نتیجے میں وہ قوم تباہ ہوئیں۔ اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور آج کے مغربی معاشرے کی تباہی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے مادر پدر آزاد سوسائٹی کی تعمیر کی طرف یہ لوگ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ جب بے حیائی کا ایک طوفان آیا، عورتیں بالکل آزاد ہو کے باہر نکل آئیں، اور لباس سے بھی آزاد ہو گئیں، پردے سے بھی آزاد ہو گئیں، اپنی مرضی پہ چل کے اب وہ کپڑے پہنے نہ پہنے ان کی مرضی ہے۔ بلکہ اب فرانس، اور اس وقت فرانس کا جو جھگڑا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، اور
اور جس طرح سے وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، اس طرح اسلامی شاعر کی بھی توہین کرتے ہیں، اور وہاں پہ حجاب بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ایون جو مائیں بچوں کو اسکول چھوڑنے آتی ہیں وہ بھی حجاب پہن کے نہیں آ سکتی. تو لیکن خود بے حیائی کے طوفان میں وہ لوگ کس طرح گھرے ہیں، خاندان ٹوٹ چکے ہیں، شرح شادی بھی بہت کم ہو چکی ہے، امراض خبیثہ کی کثرت ہے، سیکس ورکرز کی کثرت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے LGBTs ہیں، اور اسقاط حمل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے. تو یہ سب کچھ ہوگا اس کا نتیجہ، اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کہاں تک جائے گی. یہ بیلگام خواہشات، آگے ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ ہر روز ہم ایک سے ایک نئی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کے قوانین کو سمجھیں، خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں، ان لوگوں سے خبردار رہیں جو شوگر کوٹڈ نعرے لے کے اور شیطانی ایجنڈے لے کے ہمیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی جس چیز کو یہ لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے پابندیاں انسان کے لیے ہلکی کی ہیں. اللہ کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان پہ بوجھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے تمام فطری میلانات اور جنسی خواہشات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس جذبے کو اور دوسرے تمام جیسے زندگی کے شعبے ہیں ان میں بھی اس کے جذبوں کو منظم کر کے ان کے لیے پاک اور صاف ماحول بناتا ہے. اور انسان کے بارے میں جتنے قوانین اللہ نے بنائے ہیں اس میں انسان کی ساری تعمیری قوتوں کا خیال رکھا گیا ہے. اس کی کسی خواہش کو اور کسی صلاحیت کو اور کسی قوت کو دبایا نہیں گیا، بس ان کو صرف صحیح رخ دیا گیا ہے. یہی چیزیں آزاد شہوترانی کرنے والوں کو پابندیاں لگتی ہیں، لیکن اسلام کا نظام انسان کے لیے آسانی اور پاکیزگی کا نظام ہے. آئیے ہم سب اس کی طرف لبیک کہیں. ہم نے اسلام کا جو ماڈل تھا وہ بھی پڑھ لیا کہ اسلام کس طرح سے ہمارے لیے ایک رول ماڈل تیار کرتا ہے. تو میں سب سے درخواست کروں گی کہ خدارا اللہ کے قوانین کو پڑھیں اور سمجھیں، اپنے خاندانوں اپنے بچوں کو اللہ کے قوانین پڑھائیں، اور اللہ کے قوانین کے ذریعے اپنے گھروں کو مضبوط کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، سورۃ البقرہ پڑھائیں تاکہ دین کے بنیادی قوانین کو وہ سمجھ سکیں. اور جو میاں پڑھا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو پڑھائے، جو بیوی پڑھی لکھی یا سمجھتی ہے اس چیز کو، میاں نہیں جانتا، وہ اس کو پڑھائے. اور ہم سب اللہ کے دین کے اندر آئیں. اس دین میں آسانی ہے، اس دین میں فلاح ہے، اور اس پہ چلنے والوں کے لیے حیات طیبہ ہے. تو ہم نے دونوں ماڈل دیکھ لیے کہ مغربی معاشروں کا ماڈل کیا ہے اور مثالی اسلامی معاشرے کا ماڈل کیسا ہے. تو بس خود سوچ لیں کہ کون سا بہتر ہے اور کس پہ ہم نے چلنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.